بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم نیوز کی طرف سے افتخار صدیقی آپ کا میزبان آپ نے پروگرام تجزیے میں حاضر ہے۔ آج وزیر اعظم کا انتخاب تھا، اس کے بعد آج جو ہے وہ حلف برداری، وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، اور ماشاءاللہ سے ایوان صدر میں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا وزیر اعظم نے۔ لیکن جو ایوان میں حشر تھا، آج پھر جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں وہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، کوئی حد نہیں ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے ایوان چلے گا۔ میں تو وہ راجہ اشرف صاحب اٹھے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، پیپلز پارٹی کے ہیں، سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں اور اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح جو کچھ بچی کچی ہماری عزت رہی ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی۔ واقعی اس بات سے میں نے ان کے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جگ ہسائی ہو رہی ہے دنیا کے اندر ہماری۔ یہ جب یہ فلمیں اور یہ یہاں کے مناظر باہر جاتے ہیں تو کیا ہماری عزت رہ جائے گی کہ اس ملک کے اندر اسمبلیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدتمیزی سے گفتگو ہوتی ہے، تھرڈ کلاس بازاری زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی والے کریں، چاہے پیپلز پارٹی والے کریں، کوئی بھی کریں، لیکن یہ کہ وہ بازاری زبانیں جو ہیں وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کو اسمبلی میں بالکل بھی داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اس قسم کے لوگوں کو، اور ہو یہی رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کھڑے ہوئے وہ تقریر کرنے کے لیے، ان کی تقریر سننے کے دوران وہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، وہ ہوا ہے، اور لوگ انہوں نے ان کا سامنے جا کے بلاول بھٹو کو گھیر لیا اس نشست کے سامنے جا کے۔ یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی ہے۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ کارٹون سارے جمع ہو گئے ہیں، تو وہ ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ بہرحال بعد میں اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ حذف کیا جائے اس میں سے، تو پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں نہ لیا جائے، تو وہ حذف تو کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ آپ حرکتیں ایسی کریں، وہ کہہ رہا ہے اسپیکر صاحب انہیں سمجھا لیجئے ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ہاتھا پائی کی نوبت آ رہی تھی ادھر۔ اس میں کیا کہتے ہیں، اپنے ایم کیو ایم کے ایک ممبر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر شروع کی، انہوں نے کچھ ایسا بس کیا بولوں میں، ایسی زبان یا جو الفاظ استعمال کیے، وہ جناب وہ یہاں سے پی ٹی آئی والے دوڑ پڑے، ان کے اس میں سے نکل پڑے اپنی سیٹوں سے، اب جناب اسے پکڑ مار دھاڑ۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایوان نہیں ہے، مچھلی بازار ہے، یا دنگل ہے، یا کسی وہ بازاری کسی اس علاقے میں آپ آ گئے ہیں۔ اگر وہاں کی کارروائی آپ دیکھیں تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے، وزیر اعلیٰ بھی ہو گئے، سارے سب کچھ ہو گیا۔ صدر صاحب کا بھی اب انتخاب ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ آج صدر صاحب نے ان سے حلف بھی لے لیا وزیر اعظم سے۔ لیکن بات یہ ایوان چلے گا کیسے، اور ایوان میں آپ لوگ گئے کس لیے ہیں؟ ایوان میں یہ جتنے ممبران ہیں کس لیے گئے ہیں؟ یہ عوامی خدمت کے لیے، عوام کے لیے، لیجسلیشن کرنے کے لیے، قانون پاس کرنے کے لیے۔ تو قانون کہاں پاس ہوگا جب اسمبلی ہی نہیں چلے گی؟ تو قانون کیا پاس ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اسمبلی کو چلانا ہے تو اس کے لیے پہلے وہ ماحول، سازگار ماحول آپ پیدا کریں۔ اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ جو ان کی نشستیں ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو واپس دی جائیں۔ اب آج انہوں نے سلطان راجہ صاحب نے، چیئرمین الیکشن کمیشن، انہیں جو اضافی نشستوں کا فیصلہ دبا کے رکھا ہوا تھا، سنایا نہیں تھا، انہوں نے روک لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، جسے پارلیمانی زبان میں یا کورٹ کی زبان میں کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بھائی محفوظ کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، آپ اس وقت سنا دیں یا بعد میں سنا دیں۔ آج بہرحال انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا نشستوں کا وہ سنایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سنی جو کونسل ہے وہ ان نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ او جناب، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اب بتائیے، اب یہ کون سا؟ ان سے آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے ان کے جیتے ہووں کو ہرا دیا، آپ ان کو نشستیں نہیں دے رہے۔ بھائی ایسا کرو نا، سب کو اٹھا کے بند کر دو، جتنے ہیں نا انہیں سب کو بند ہی کر دو، تاکہ وہ ہوں ہی نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں کورم پورا کرنے کے لیے جو دوسری پارٹیاں ہیں ان میں بانٹ دیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟
ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کی نشستیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کو بانٹ دیں؟ ایسا دیکھیں نا، مطلب ایک حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں بھائی، کئی دنوں سے 3 دنوں سے میں اپنے اس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مقتدہ حلقے جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مشکل بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنا ظلم نہ کریں. ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. آپ نے اتنا کچھ کر لیا، مطلب ان کی 100 نشستیں وہ کر دیں، حذف کر دیں، دوسروں کو دے دیں جو جیتے ہوئے نہیں تھے، انہیں جتا دیا. پھر بھی پارلیمان بن گیا. اب پارلیمان میں ان کی جو پارلیمانی جو پہنچ گئے ہیں، ان کی جو سیٹیں جو مختص ہوتی ہیں، مخصوص نشستیں، وہ تو آپ کو دے دیں. آپ وہ بھی دینے پہ تیار نہیں ہیں. مطلب آپ مکمل ان کو پھر ایسا کر دیں. میں یہ بتاؤں کہ یہ کہہ دیں کہ جی چاہے آزاد ہو یا جو پی ٹی آئی کے نام سے یا کسی اور نام سے، اپوزیشن میں جو ہے کوئی نہیں بیٹھے گا، سب نکل جائیں اپوزیشن سے. اپوزیشن سیٹیں ختم کر دیں، ختم ہوگی بات. ایوان چلا لیں، کیا فرق پڑے گا؟ جو آپ کو منظور کرانا ہے، لیجسلیشن کرنی ہے، جو آپ کو قانون پاس کرانا ہے پاس کرا لیں. آپ اکثریت تو موجود ہے نا، آپ لیجسلیشن کرنا ہے کر لیجیے. آپ ون سائیڈڈ ہو جائے گی. آپ کے پاس اکثریت تو ہے نا، 201 ووٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. جتنے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہیں، آپ ان سے وہ کر لیجیے، لیجسلیشن کر لیجیے اور ان کو نکال دیجیے باہر سب کو. لیکن آپ کا یہ ایکٹ جو ہے، یہ سوچئے یہ انٹرنیشنلی کیا وہ دے رہا ہے. آپ کا تاثر یہ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہے ہی نہیں. یہاں پہ مطلب کہہ نہیں رہے ہیں آپ، لیکن یہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے کہ جو آپ کا من چاہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا یہ پاکستان میں. اب ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے زیادہ وہ کیا تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اب تو آپ کو دیکھیے جو ناقدین تھے عمران خان کے، وہ بھی کھل کے کہنے لگے ہیں. مثلا حامد میر اور نجم سیٹھی جیسے وہ اس بات پہ وہ ہو گئے ہیں، کنونس ہو گئے کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، ان کی سیٹوں کے ساتھ زیادتی کی. اب ان کے ساتھ اس میں بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کی جو مخصوص نشستیں وہ بھی نہیں دی جا رہی. تو یہ سب چیزیں جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے آپ کے آنے والے دنوں کے اندر یہ سب چیزیں اچھا تاثر دے کر نہیں جائیں گی، اور پھر آپ ایک پورے انسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں میں ان کی عزت و وقار ختم ہو جائے گا. وہی بات ہوگی پھر جو میں کہہ رہا تھا کہ اب عوام میں جو ہے، جو یقین کریں جو عزت تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ کیا بولیں آدمی کہ کیا کریں؟ اتنا آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اوپر سے عدلیہ جو ہے وہ صحیح فیصلے دے نہیں رہی ہے. قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کوئی بات. وہ اپنی لاجک جھک لگاتے ہیں، یا پتہ نہیں اللہ جانے وہ کس پریشر میں ہیں بیچارے. جیسے سنا جا رہا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں، دوسرے 2 ججوں نے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ بیچارے پریشر میں آ کے انہوں نے دیا ہے. اعجاز الحسن صاحب نے اور مظاہر نقوی نے پریشر میں آ کے دیا ہے. تو پتہ نہیں ہے کیا پریشر ان کے اوپر تھے، کس طرح ان کو وہ کیا گیا تھا، پریشرائز کیا گیا تھا. اور پھر آپ اتنا بڑا کام، مطلب کھلے عام دیدہ دلیری دیکھیے آپ کہ بھائی ایک صدارتی عہدے کا امیدوار ہے، اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا پولیس نے جا کے، اور توڑ پھوڑ اور جناب گرفتاریاں. ارے یہ بھائی کون سا یہ آپ کس طرح کی ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں؟ کیوں اسمبلیاں پھر بنائی ہیں آپ نے؟ نہ بنواتے، اسمبلی ہی نہ بنواتے. اب آپ یہ سمجھیں یہ جعلی جو اسمبلیاں بنائی ہیں اسے دنیا مان لے گی، اور آپ کو جو ہے وہ IMF کچھ نہیں کہے گا. IMF آپ کا ناطقہ بند کر دے گا اور اسی سے فائدہ اٹھائے گا. دیکھ لینا ان کا پہلے ہی آپ کے اوپر وار ہو گیا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں، کھانے پینے کی اشیاء کی اور ان کی چیزیں قیمتیں بڑھائیں. ابھی سے انہوں نے حملہ شروع کر دیا نا. انہوں نے کہا یہاں پہ یکجہتی تو ہے نہیں ان میں، ہم ایک سے بات کر لیں گے دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہے، مطلب کاسا پھیلائے ہوئے ہیں پہلے ہی کہ بھائی ہمیں کچھ دے دو. انہیں پتا ہے کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے. تو ضرورت جب کسی کو ہوتی ہے نا، مجبور ہوتا ہے، تو لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں.
یہ کوئی مسلمان لوگ نہیں ہیں. اور اسلام میں خیر مسلمان کیا میں کیا بولوں، اسلام میں اگر کسی کی مجبوری ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے منع کیا گیا ہے. بہرحال آگے دیکھیے اب کیا کہتے ہیں صدارتی الیکشن جو ہونے والے 9 تاریخ کو، اس میں کیا ہوتا ہے، صدر صاحب کون منتخب ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے تو وہ کر دیا. اس سے پہلے ابھی یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب ان کو مخصوص نشستیں جو ہے پی ٹی آئی کو نہیں ملنے والی، سنی کونسل والوں کو، سنی کونسل کو نہیں ملیں گی. اب انہوں نے وہ کورٹ چلے جائیں گے، سپریم کورٹ چلے جائیں گے. وہاں بیٹھے قاضی اعزاز صاحب، وہ ماشاء اللہ سے ساری باتیں بڑے تحمل سے سنتے ہیں. جی 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 میں جو کہہ رہا ہوں بالکل اسی طرح کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں اور سنتے سب، کرتے پھر وہی ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے. اللہ جانے واللہ عالم کون سے وہ نکال رہے ہیں خندق ہیں، اور وہ خندق سے، اور وہ کہ کہاں سے کون سا ان کا وہ جو ہو گیا تھا. بھائی وہ اس نے بتایا کہ وہ جو آپ کے خلاف ریفرنس تھا وہ میں نے نہیں داخل کرایا تھا. عمران خان نے صاف بتایا تھا کہ یہ اس کے باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا، اور فاروق نسیم نے وہ کر کے کیا تھا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی بات. بہرحال اور ایسے ہی یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹایا کیوں تھا آئی ایس آئی چیف سے. بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ باجوہ نے ڈبل گیم ہر جگہ کھیلا، ہر ایک کو ایک دوسرے سے لڑوایا. بہرحال اب تو وہ قصہ پارینہ ہو گیا. اب جو ہے جو اس وقت کے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا وقت ہے. اب اگر ابھی بھی آپ نہیں سنبھلے اور آپ نے کوئی پازیٹیو اسٹیپ نہیں لیا تو یقین کریں آنے والے دن اور اس سے زیادہ خراب اور بدتر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے، آپ کا میزبان افتخار صدیقی، MIM نیوز کراچی.